आदाब नाज़रीन, जी सलाम में आप सभी का इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम आपकी बात। मैं हूं आपके साथ बुशरा खानम फहद। यूनिफॉर्म सिविल कोड पर सरकार का यू टर्न और इसको लेकर हम बात करेंगे, लेकिन फिलहाल हम आपको बता दें कि जिस मसले को लेकर आज हम बात कर रहे हैं वो है कि जिस तरह से एक नया दरअसल फतवा जो जारी किया गया था उत्तराखंड में, और उसके बाद उत्तराखंड हाईकोर्ट की तरफ से तमाम तरह के जो फतवे हैं उसको लेकर रोक लगा दी गई है। तो किसी के गाने पर, कभी किस इस्लाम से जुड़े किसी मसले को लेकर अलग अलग तरीकों से इसको लेकर दरअसल बात खड़ी की जाती है। पहले रिपोर्ट देखिए, उस पर हम फिर बात करेंगे। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने रियासत में किसी भी तरह के फतवे जारी करने पर रोक लगा दी है। हाईकोर्ट ने मजहबी तंजीमों, इदारों, पंचायतों, मकामी पंचायतों के जरिए फतवा जारी करने पर रोक लगा दी है और फतवे को गैर कानूनी करार देते हुए इसे इंसानी बुनियादी हुकूक के खिलाफ करार दिया है। दरअसल ये पाबंदी एक ऐसे मामले के सामने के आने के बाद लगाई गई है जिसमें हरिद्वार जिले के लक्सर के एक गाँव में नाबालिग लड़की से रेप किया गया था, जिसके बाद वो मुतासिरा हामला हो गई थी। पंचायत ने फरमान जारी किया कि मुतासिरा की शादी मुलजिम से करा दी जाए, लेकिन मुतासिरा ने इसकी मुखालफत की। पंचायत ने फतवा दिया कि अगर लड़की ये बात मानने के लिए राजी नहीं है तो मुतासिरा और उसके घर वालों को गांव से बाहर का रास्ता दिखा दिया जाए। इस पाबंदी के बाद इसके हक में मौलानाओं की तरफ से भी रद्द अमल सामने आए हैं। फतवा असल में जवाब को कहते हैं, जिसके लिए एक सवाल होना जरूरी है। जब मुसलमान शरीयत की रोशनी में कोई सवाल पूछते हैं कि इस्लाम में उसका क्या हल है, इस्लाम में उसका क्या जवाब है, तो उसका जो जवाब दिया जाता है मुफ्तियान किराम की जानिब से, उसको फतवा कहा जाता है। अब फतवे पर रोक लगाना ऐसा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि मसाइल मालूम करना इस्लाम की रोशनी में, शरीयत की रोशनी में, इसकी मुसलमानों को आज़ादी हासिल है हिंदुस्तान के संविधान के लिहाज से, तो कोई इस आज़ादी के ऊपर पाबंदी नहीं लगा सकता। और जहाँ तक पंचायतों का फरमान है और दूसरी चीज़ों का है, उनको फतवा नहीं कहा जा सकता। देखिए, जहाँ तक ये उत्तराखंड कोर्ट का फैसला आया, मैं समझता हूँ इसका स्वागत होना चाहिए, क्योंकि जो पंचायती फतवे थे वो तो बिल्कुल एकदम इंसानियत के ख़िलाफ़ होते थे। जो उनका अपना मसला होता था उसको देते, और जो ये शरई फतवे आते थे, इन फतवों ने भी कुछ ऐसा माहौल क्रिएट कर रखा था कि बड़े अजीब गरीब फतवे देने लगे थे, और इनके ऊपर रोक लगना चाहिए थी। लगातार आ रहे इस तरह के फतवों से सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों की ही फजीहत हो रही है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि इस्लाम में सिर्फ एक मुफ्ती को ही फतवा दिए जाने का हक है, और वो भी किसी के पूछे गए सवाल के जवाब में। तो इस तरह फतवों की क्या वाकई मुस्लिम समाज में कोई अहमियत है, और क्या दारुल उलूम देवबंद, नदवा और इसी तरह के बड़े इदारों को कुछ चेहरे मुकर्रर नहीं कर देने चाहिए कि इनके अलावा किसी और के जरिए दिया गया फतवा वैलिड नहीं होगा। यहाँ पर जरूरत है बड़े पैमाने पर बेदारी पैदा करने की। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ बुशरा खानम फहद, जी सलाम। तो कभी किसी के गाने पर, किसी के इस्लाम से जुड़े किसी मसले को लेकर कही गई बात पर, खवातीन से जुड़े मुख्तलिफ मसाइल पर आए दिन किसी न किसी मसले को लेकर हम देखते हैं कि इस मौलाना ने फतवा दिया है, उस मौलाना ने फतवा दिया है, पंचायत की तरफ से फतवा दिया गया है, तरह तरह की बातें सामने आती हैं। लेकिन क्या वाकई में हमें पता भी है कि फतवा होता क्या है, और इस्लाम में इसकी अहमियत क्या है, और एक मुसलमान के लिए इसकी क्या अहमियत है? और वाकई में जिस तरह के अजीब व गरीब, या मैं ये कहूं कि बेहुदा फतवे दिए जाते हैं, क्या वाकई में उसे मानना चाहिए और उसको उतना सीरियसली लेना चाहिए? आप भी हमारे इस प्रोग्राम के जरिए जुड़ सकते हैं। लगातार जो हमारे नंबर से वो टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। हमारे साथ दो खास मेहमान आज के इस आपकी बात में जुड़ गए हैं। इनका तारुफ मैं आपसे कराना चाहूंगी। मेरे साथ मौजूद हैं सैयद अतहर हुसैन दहलवी साहब, चेयरमैन हैं अंजुमन मिनहाज रसूल के, और उसके साथ साथ असद खान फलाही साहब मेरे साथ जुड़ गए हैं, इस्लामिक स्कॉलर हैं। आप दोनों लोगों का बहुत बहुत इस्तकबाल है प्रोग्राम में। अतहर साहब, शुरुआत में आपसे करना चाहूंगी, उत्तराखंड की हाईकोर्ट ने जिस तरह से अब ये फैसला लिया है कि किसी भी तरह के फतवे को लेकर पाबंदी आयद कर दी गई है, क्योंकि जिस तरह का बेहुदा फतवा दरअसल पंचायत की तरफ से दिया गया था, उसको लेकर ऐसा एक ना एक दिन होना ही था। मेरा आपसे सवाल ये है कि क्या पंचायत को वाकई में ये हक हासिल है कि वो फतवा दे, और क्या उसकी तरफ से कही गई बात को फतवा कहना चाहिए, फरमान? देखिए, मुझे सबसे अहम तरीन चीज तो है कि फतवा खुद अपने आप में एक बहुत अहम तरीन चीज है, जो अरबी के लफ्ज़ फत्व से बना, यानी किसी तहकीक के बाद किसी सवाल पर
ایک تحقیق آمیز جواب دینا جو شریعت اور قرآن و سنت کی روشنی میں ہو، اس چیز کو فتویٰ کہتے ہیں۔ بدقسمتی سے کیا ہوا کہ لوگوں کی ذاتی آراء کو بھی لوگوں نے فتویٰ کہنا شروع کر دیا۔ ہندوستان میں اس کا سیاسی، سماجی، پنچایتی مختلف طریقوں سے استعمال شروع ہو گیا، کہیں موسیقی کو لے کے، کہیں تعمیر کو لے کے، کہیں لباس کو لے کے، کہیں یہاں تک کہ مجھے حیرت ہوئی کہ پچھلے دنوں بنگال کے اندر ایک گھڑی کو لے کے جو ہے کہ یہ گھڑی پہنی جا سکتی ہے، نہیں پہنی جا سکتی۔ ہمارے ساتھ دنیا میں 3 بڑے ملک ہیں جو اپنے آپ کو اسلام سے جوڑتے ہیں۔ ایک اسلامک ریپبلک پاکستان ہے، ایک مملکت پاکستان یعنی ایران ہے، اور ایک خود سعودی عرب ہے۔ ان تینوں جگہوں پہ آپ دیکھیے تو آلات موسیقی کا بھی استعمال ہوتا ہے۔ خود جو سعودی عرب کا جو قومی ترانہ ہے اس کے اندر آلات موسیقی کا، اور اگر دوسری طرف دیکھیں جو مجھ سے بھی آپ پوچھیں گے تو آلات موسیقی پہ میری وہی رائے ہوگی جو قرآن و سنت کہتی ہے۔ بالکل۔ پاکستان جس کا قیام اسلام کے نام پہ ہوا، اس کے یہاں کا نور جہاں سے لے کے مختلف، اور آج آپ یہ لگائیے کہ جو ڈرامٹیکل انڈسٹری ہے جس کو ہم اسٹیج یا دوسری چیز کہتے ہیں، وہاں پاکستان جو بڑا ایک کردار ادا کر رہا ہے۔ تو میرا کہنا یہ ہے کہ سماجی جو مذہبی معاملات ہیں علماء کرام اپنی ذمہ داریاں نبھا رہے ہیں، لیکن جس طریقے سے بھائی آپ تربیت اور اصلاح کے بہت سارے طریقے ہو سکتے ہیں، ہمارے علماء نے ہمیشہ اس کو کرا ہے، لیکن جس طریقے سے ہدف تنقید یا لوگوں کو ایک طریقے سے ذلیل کرنے کے لیے فتوے کو، فتویٰ نہیں کہوں گا میں، بلکہ کچھ ناقبت اندیش اور کچھ کمزور ذہن لوگوں نے اس طریقے کی اپنی تشہیر کے لیے اس کا استعمال کیا، اس سے کہیں نہ کہیں فتوے کی اہمیت بھی گھٹی ہے، مسلمانوں کی فضیلت بھی ہوئی ہے، اور مذاق بن کر رہ گیا ہے یہ۔ فلاحی صاحب مجھے بتائیے کہ ابھی جس کیس کی ہم دراصل بات کر رہے ہیں اتراکھنڈ کے، وہاں پر ایک نابالغ لڑکی کے ساتھ ریپ ہوتا ہے، اس کے بعد پنچایت یہ فرمان جاری کرتی ہے کہ اسی ملزم کے ساتھ اس کی شادی کرائی جائے۔ جب لڑکی اس بات کو لے کر اپنی نااتفاقی ظاہر کرتی ہے تو اس کو لے کر فتویٰ جاری کر دیا جاتا ہے کہ پورے فیملی کو ہی اس کی لڑکی سمیت گاؤں سے باہر نکال دیا جائے۔ آپ یہ بتائیے کہ آج کے اس دور میں اس طرح کے فرمان فتوے جاری کرنا، مطلب کس دور میں ہم جی رہے ہیں؟ اور کیا اس سے پہلے کہ ہائی کورٹ خود آ کر، کیونکہ سو موٹو لیا ہے ہائی کورٹ نے خود آ کر اس نے یہ بات کہی ہے، کیا کسی بڑی اسلامک تنظیم کو سامنے آ کر اس بات کو نہیں کہنا چاہیے تھا؟ دیکھیں ابھی فتووں پہ آپ کا پورا آج کا شو یہی ہے، اور مسئلہ یہی آتا، میں پوری تاریخ نہیں بیان کرنا چاہتا کہ فتوہ کہاں سے شروع ہوئے، کیا ہوئے۔ فتوے کا ورڈ کیا، عربک ورڈ ہے یفتی اللہ، سورہ نور میں اللہ تعالیٰ نے میراث کے تعلق سے اس میں بیان کیا ہے کہ جب فتوے کا مطلب ہوتا ہے کہ رائے جاننا، اور جب فتوہ ہو گیا تو خالص دینی رائے جاننا، یہ مسئلہ ہے۔ فتوہ دینے تک کوئی پرابلم نہیں تھی کہ کسی نے کوئی رائے جانی کہ بھائی کیا ہے کیا نہیں۔ آپ مجھ سے پوچھیں کہ جیسے کفر کے تعلق سے کیا کیا فتوے ہو سکتے ہیں، وہ کیا کیا وہ چیزیں، میں اس پہ آپ کو لکھ کے دے دوں گا۔ مسئلہ تب ہوتا ہے یہ فتویٰ جس لیے پرابلمیٹک ہو گیا جب آپ اس کا اپلیکیشن کرنے لگ گئے، جب آپ اس کا اطلاق کرنے لگے فرد کے اوپر، جو ابھی آپ نے اتراکھنڈ کا ایک مثال بیان کری۔ جب ہم کسی چیز کو نافذ کرنے لگے فتوے لے کر، اور اس کا فتوے کا ناجائز استعمال کرنے لگے کسی فرد اور کسی شخص کے اوپر، کہ ہم فتویٰ لے لیں کہ فلاں 2 لوگوں نے ایسے کیا، کیا ان کی شادی ٹوٹ گئی، اور ہم فتویٰ لا کے دکھا دیں اور کہا بھائی اب تو تم دونوں حرام ہو گئے ایک دوسرے کے لیے، جیسا ہو رہا ہے۔ یا کسی نے موسیقی کے تعلق سے یا میوزک کے تعلق سے یا اس طرح کے بہت سارے، جیسے میاں بیوی، ہسبینڈ گم ہو گیا، اب 4 سال تک نہیں آیا، 5 سال تک نہیں آیا، تو اس کے اندر ایک فتویٰ لیا جاتا ہے کہ بھائی میرا شوہر جو ہے 4 سال سے گم شدہ ہے، اب میں کیا کروں، دوسری شادی کروں یا نہیں کروں۔ یہ اس طرح کے مطلب فتوے کا ایک علمی ارتقا رہا ہے اسلامی تاریخ کے اندر، اور آج جو ہمارے پاس مجموعہ ہے جو پورا اثاثہ ہے، وہ اس میں فتاوے بہت سارے ہیں، اس کے اندر اجتہاد ہے، لوگوں کی رائے ہیں اس میں اسی چیز۔ لیکن جب ہم ان فتووں کا استعمال اور اس کا نافذ اور اس کا اطلاق کرنے لگے لوگوں پر، تب یہ پریشانی ہوتی ہے۔ ابھی ہمارے موصوف جو اطہر حسین صاحب نے 2 ملکوں کا نام لیا، میں ایک ملک کا اور نام لینا چاہوں گا، بنگلہ دیش کی سپریم کورٹ نے مکمل طور سے فتووں کا جو ہے قلعدم کر دیا ہے کہ آپ نہیں دے سکتے۔ کیوں؟ چونکہ اس سے انتشار پھیل رہا تھا، معاشرہ اور سماج جو ہے ٹوٹ رہا تھا۔ بالکل، اور ایسے میں اطہر صاحب کیا آپ کو نہیں لگتا کہ اب جو یہ بڑی بڑی تنظیمیں ہیں، چاہے ہم دیوبند کی بات کرتے ہیں، ندوہ کی بات کرتے ہیں، اسی طرح کے جو بڑے بڑے ادارے ہیں، کیا ان کو سامنے آ کر یہ نہیں طے کر دینا چاہیے، یا تو یہ طے کر دیا جائے کہ فتوے ویلڈ ہوں گے یا نہیں ہوں گے، بی کہ کچھ لوگوں کے نام جو ہیں وہ مقرر کر دیے جائیں، بتا دیے جائیں کہ بھائی یہی وہ معتبر چہرے ہیں جو ہماری طرف سے اگر وہ فتویٰ جاری کرتے ہیں تو وہ مانا جائے گا، اور باقی کسی اور کی طرف سے کہا جاتا ہے تو وہ ویلڈ نہیں ہوگا، مانا نہیں جائے گا، کیونکہ اس کے لیے
तालीम भी तो होनी चाहिए। कल को कोई भी मौलाना उठकर आंख मसलते हुए कह दे कि फला चीज जो है वो अब जायज नहीं है, मैंने ये फतवा जारी कर दिया, तो क्या वाकई मुसलमानों को उसे मानना भी चाहिए? बुशरा, दो चीजों को समझने की जरूरत है। जैसे कि जिस तरह फसद साहब ने कहा, पहली चीज तो ये कि एक जमाना था जब शहर में एक आध कोई मुफ्ती मिलते थे, कोई एक ही जगह होती थी जहां से फतवा जारी होता था। दिल्ली में मदरसा मीनिया था, फतेहपुरी मस्जिद थी, और कुछ ही लोग होते थे जिनके साथ, देखिए जाहिरी बात है, असद खुद फारिग तहसील हैं, यानी फजीलत करने के बाद इफ्ता का कोर्स करना, इफ्ता के बाद फिर किसी जय्यद मुफ्ती के पास एक वक्त गुजारना, तब कहीं जाके फतवे की इजाजत होती थी। अब क्या हुआ, जिस तरीके से LLB पढ़ने वाले हर आदमी को आप जो है वकील नहीं कह सकते जब तक वो किसी दूसरे, इस तरीके से हमने मुफ्तियों को भी आम कर दिया। हर चौराहे पे, हर गली, हर मस्जिद के अंदर आदमी अपने फख्र के साथ, अपने नाम के साथ मुफ्ती लिखने लगा। तो एक परेशानी तो ये हुई। दूसरी चीज ये है कि बगैर सोचे समझे जो हमारे दिल में आएगा हम न सिर्फ फतवा देंगे बल्कि उसकी तशहीर करेंगे। मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊं, जब मुकदमा भावलपुर, एक मशहूर मुकदमा है जिसमें कादियानियों के खिलाफ जो अल्लामा अनवर शाह कश्मीर रहमहुल्लाह पेश हुए, कादियानियों के वकील ने कहा कि आप दोनों तो एक दूसरे के खिलाफ फतवे लगाते हैं और फतवा जो कुफ्र की इंतहा तक लगा देते हैं आप। तो उस मौके पे अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी ने जो कुछ कहा, वो मैं समझता हूं कि आज के, मैं उन तमाम मुफ्तियों को नहीं कह रहा जो दारुल में बैठे हुए हैं या कछोता शरीफ के अंदर हैं या बरेली शरीफ में, वो उन लोगों को कह रहा हूं जिन्होंने अपनी दुकानदारी, तशरीही दुकानदारी शुरू की है, उसको पढ़ें कि फतवे देने का जो वक्त या उसकी जो पस मंजर है, जो हालत व अहवाल हैं, वो क्या होते हैं। इसलिए मैं समझती हूं कि दारुल देवबंद का दारुल इफ्ता है, जहां सदर मुफ्ती होते हैं, फतवा लाया जाता है, उसके बाद उस पर जाहिर यानी उसको मुख्तलिफ राय के बाद एक फतवा दिया जाता है, सब कुछ होता है। इसलिए मैं आखिरी बात बस उशरा, आपके नाज़रीन से एक बात मैं अदबन और अर्ज करना चाहता हूं कि मजहबी मामलात के अंदर फतवे उन्हीं मुस्तनद इदारों से लें जहां से फतवा हासिल किया जा सकता है। दूसरा, इतलाक से पहले भी जो असद कह रहे हैं वो अच्छी बात कह रहे हैं, उसमें भी राय ले ली जाए, क्या इसका इतलाक हो सकता है या नहीं हो सकता है। और ये बहुत जरूरी बात है कि कोई कानून नहीं है, फतवा सिर्फ एक राय है। आपने एक सवाल पूछा, उसका आपको जवाब मिला एक राय की तरह। ये नहीं है कि उस राय को आपको नाफिज करना ही जरूरी है। ये भी एक गलत फहमी है कि फतवा अगर दिया गया है यानी कि कंपलसरी हो गया तमाम मुसलमानों को मानना ही। ये भी एक गलत फहमी है। इसके और भी बहुत सारे पहलू हैं जिस पर हम बात करेंगे। फिलहाल वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का, जल्द लौट रहे हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का इस्तकबाल है और आज हम बात कर रहे हैं कि उत्तराखंड हाईकोर्ट ने जिस तरह से पंचायत ने दरअसल जो फतवा दिया था उसको लेकर एक नजीर पेश करते हुए तमाम तरह के फतवों पर फिलहाल उत्तराखंड में पाबंदी लगा दी है। क्या ये पाबंदी एक नजीर की तरह सामने आएगी पूरे मुल्क के लिए, इस पर भी हम बात कर रहे हैं। और लगातार दो खास मेहमान हमारे साथ स्टूडियो में जुड़े हुए हैं, दो कॉलर्स भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। उस्मान गनी साहब है हमारे साथ और इसके साथ ही सालार साहब भी हैं। पहले उस्मान साहब को ले लेते हैं। उस्मान साहब अपना सवाल पूछिए। उस्मान साहब, आप मुझे सुन पा रहे हैं? हेलो जी, सवाल पूछिए अपना। अस्सलामुअलैकुम बुशरा खानम साहिबा। जी वालेकुम अस्सलाम। और मेरा सलाम मौलाना अतहर साहब को भी दीजिएगा और अतहर साहब को भी दीजिएगा। जी जी जी, दोनों सुन रहे हैं आपको। जी फरमाएं। आज मेरा सवाल नहीं है, सिर्फ मुझे एक रिक्वेस्ट करना है मौलाना अतहर साहब से, क्योंकि मैं इनको काफी सुन चुका हूँ, बड़ा अच्छे वक्ता है जी और बहुत अच्छा बोलते हैं डिबेटों के अंदर। तो आज मैं फतवे पे कुछ नहीं बोलूंगा, मैं इसलिए नहीं बोलूंगा फतवे पे कि इस्लाम जो है वो बाल से बारीक और तलवार से तेज है, इसके अंदर मैं मुदाखलत नहीं कर सकता। लेकिन अफर साहब से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप है, मौलाना फिरंगी महली साहब है, ऐसे बहुत से मौलाना डिबेटों में आते हैं और वहाँ डिबेटों में बैठ कर बीजेपी वाले भी होते हैं, कांग्रेस वाले भी होते हैं और भी पार्टियों के लोग होते हैं, उनके सामने हमारी फजीलत बहुत होती है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है अतर साहब कि आप सभी मौलानाओं को बोले कि डिबेट में ना आए और हमारी फजीलत में कराए। मैं बिल्कुल थोड़ी बुशरा, मैं इनको बिल्कुल मुख्तसर कहूंगा। आपका मशवरा सर आंखों पर, जाहिरी बात है कि आप एक दर्दमंद फर्द हैं, लेकिन उस्मान भाई एक बड़ी परेशानी ये है कि पिछले दिनों आसादों में हूं, हम सब ने जो है मुकम्मल जो इज्तनाब करा था, लेकिन उस इज्तनाब का असर आपने भी देखा होगा कि नहारी बेचने वाले को और नानबाई को टीवी पर मुस्लिम स्कॉलर बना के बिठाया गया, उससे जो फजीयत इस्लाम की हुई
اس کو سب کبھی کبھی نگاہ میں رکھتے ہوئے کرا جاتا ہے. لیکن آپ کا مشورہ ٹھیک ہے, جو اہم موضوع ہیں انہیں پہ اپنی بات رکھنی ہے. میں بھی تھوڑا سا اس پہ ایڈ آن کرنا چاہوں گا. ایک اور کالر لے لوں پھر میں آپ سے بات کروں. نہیں, ان کی بات پہ ایڈ آن کر دوں کہ میں اپنی جگہ چھوڑنے کے لیے تیار ہوں. اگر مجھ سے بہتر اور لوگ, اگر عالم لوگ آنے کو تیار ہیں تو میں, لیکن اگر ہم بھی چلے جائیں مان لیجئے, تو پھر ہم سے بھی اور ایسے لوگ آئیں گے جو صحیح ترجمانی بھی نہ کر پائیں. یہ ہمارا اخلاقی فریضہ بھی ہے اور دینی فریضہ بھی ہے. شاید یہی وجہ ہے, نہیں تو ٹی وی پہ آنے کا کوئی شوق نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے کہ آخرت کا گھر ہم نے ان لوگوں کے لیے بنایا ہے جو زمین پر ارادہ ہی نہیں کرتے ہیں بڑائی کا. بالکل. سالار صاحب کو اور لے لیتے ہیں. سالار صاحب اپنا سوال پوچھیے. ہلو جی سالار صاحب. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. بھائی جی سوال یہ ہے کہ جیسے کہ میری ایک سوچ ہے جی کہ جب اللہ نے ہمیں قرآن بخشا, نیت کی ہمارے واسطے, جی تو سب ساری جانکاری ہم کو اس میں دی ہے, تو ہم کیوں نہ ہمارے بچوں کو اور ہم خود قرآن پہ عمل کریں, قرآن سب کو پڑھائیں اور اسی میں سے ہم کسی کے فتوے کو مانے بھی نہ اور نہ ہی اس کے اوپر غور کریں. ہم صرف قرآن پڑھے اور قرآن کے اندر جو بھی ہمیں راستہ بتایا اللہ نے اسی کے اوپر چلے. جی شکریہ. آپ کا اچھا مشورہ ہے اور سوال تو نہیں ہے, لیکن جو آپ نے بات کہی ہے وہ بالکل واجب آپ کی بات ہے. اب میں آگے اگر بڑھوں, اسد صاحب ہم لگاتار یہ دیکھ رہے ہیں, آپ لوگوں کو بھی سن رہے ہیں کہ ظاہر سی بات ہے کہ یہ وہ کالرز ہیں جو شاید پڑھ لکھے ہیں, جن کو چیزوں کی معلومات حاصل ہے, لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بہت چھوٹی چھوٹی چیزوں پر جو ہے وہ فتوے جاری کیے جاتے ہیں, ان کو لے کر باتیں کی جاتی ہیں. کیا آپ کو نہیں لگتا کہ اتراکھنڈ کا جو معاملہ ہے جس میں ہائی کورٹ کو انٹرفیئر کرنا پڑا ہے, اس معاملے کو نظیر مانتے ہوئے کیا اور پورے ملک بھر میں اسی کو لے کر کیا بیداری نہیں کرنی چاہیے؟ کیا اب ایک ایکشن موڈ میں نہیں آ جانا چاہیے؟ کیونکہ اب بہت ہو گیا جس طرح سے لگاتار اس طرح کے فتوے آ رہے ہیں اور اس پر روک ہی نہیں لگ رہی ہے, چاہے کتنی بھی اس پر بات کی جائے. دیکھیں آپ کی بات سے میں کچھ حد تک تو اتفاق کر سکتا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جس طرح فتووں کا استعمال کیا جا رہا ہے سماج میں انتشار پھیلانے کے لیے یا نفرت پھیلانے کے لیے یا ایک دوسرے کے اندر تفرقہ پیدا کرنے کے لیے, اور ہمارے علماء کرام جو ہیں یا مفتیان کرام جو ہیں جو فتویٰ دینے میں اجتناب نہیں برت رہے ہیں, وہ سمجھ نہیں پا رہے کہ جو سائل ہے جو فتویٰ پوچھنا چاہ رہا ہے اس کے پیچھے اس کا مقصد کیا ہے. کیا وہ سچ میں دینی رائے لینا چاہ رہا ہے یا کوئی سماج میں فتنہ پیدا کرنا چاہ رہا ہے؟ آج کے طور پہ آج کا یہ والا انسیڈنٹ چھوڑ دیں تو زیادہ تر معاملوں میں نے دیکھا ہے فتویٰ ذاتی رائے کے لیے لیا جاتا ہے. میں آپ کے لیے نہیں پوچھ سکتا کسی سے, یا اطہر صاحب کے لیے نہیں پوچھوں گا کسی کے لیے, یا اپنے پڑوسی کے لیے. میں میری سامنے ایک چیز آئی میں جس میں کنفیوز ہوں کہ اس میں دین کیا کہتا ہے, مجھے ایک ایکسپرٹ سے رائے لینی چاہیے. جیسے ہم ڈاکٹر سے رائے لیتے ہیں اسی طرح سے یہ دین کی رائے لینے کا معاملہ تھا. اب ہوا کیا ہے کہ میں لے تو رہا ہوں رائے کسی اور کے لیے, اور اطلاق بھی اور اپلیکیشن بھی اس کے دوسرے پہ کر رہا ہوں. تو کہیں نہ کہیں اس کو اس طرح اس پیمانے میں یا اس پیمائش میں لانے کی تو ضرورت ہے کہ آئے دن جو ہم ایسے فتوے سنتے ہیں جسے ہم فتوے کا نام دے دیتے ہیں, اصل میں اس کی تقدیس بھی رکھنے کی ضرورت ہے, اس کی سینٹیٹی کو بھی مینٹین رکھنے کی ضرورت ہے. ہر چیز فتویٰ نہیں ہوتی. فتوے کے بعد فتویٰ جب ہم بول رہے ہیں تو اس کا ایک دینی اصطلاح ہے, اس کی دین کی اس کی ایک تقدیس اس نے بیان کری ہے, تو اس کو بھی ہمیں مینٹین رکھنے کی ضرورت ہے, اس کو بھی ہمیں ملحوظ رکھنے کی ضرورت ہے, اور اس پہ ہمیں ضرور کوشش کرنی چاہیے کہ آئے دن یا بلا وجہ اور غیر ضروری فتوے نہ دیے جائیں. اطہر صاحب کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ ضرورت سے زیادہ معاملوں کو طول بھی دیا جاتا ہے؟ مانا کہ کسی نے فتویٰ دے بھی دیا تو اس نے دے دیا, نہ تو سارے مسلمان اس کے ان مولانا کے پیچھے جا رہے ہیں, نہ ہی ان کی تمام باتوں کو وہ مان رہے ہیں, لیکن جس طرح سے ایک طرح کا پروپیگنڈا ہم کہہ لیں یا کچھ ایک طرح کی چیزیں کرنے کے لیے اس کو آؤٹ آف دا بلون جو ہے وہ بنایا جاتا ہے اور لگاتار اس معاملے کو بڑھایا جاتا ہے. ہم یہ دیکھتے چھوٹی چھوٹی سی باتیں ہوتی ہیں بہت شاید جو کس کے لیے معنی بھی نہیں رکھتی ہیں. کیا آپ کو لگتا ہے خاص مقصد کے ساتھ ان تمام معاملوں کو آگے بڑھایا جا رہا ہے؟ بالکل مجھے دیکھیے, پہلی چیز تو فتووں کی حیثیت اور اہمیت اس ملک کے تناظر میں آپ دیکھیں تو 1857 میں علامہ فضل خیر آبادی کا فتویٰ ہم سب کے سامنے کہ ان کی اپیل پر علماء نے جہاد کا پہلا فتویٰ جاری کیا. اس کے بعد سول نافرمانی کی جو تحریک تھی, اس سول نافرمانی کی تحریک اور کھدر کے ارتقاء میں یعنی جو انگریزی کپڑوں کا بائیکاٹ تھا, اس میں فتووں کی حیثیت اسی لیے, جب مجھ کو اچھی طرح یاد ہے, خود میں نے پڑھا اور آپ نے سنا ہوگا کہ جب مجاہد ملت مولانا حفظ الرحمان صاحب سے کہا کہ اب تو ملک آزاد ہو چکا ہے, کھدر کے سوا بھی کپڑے پہنے جا سکتے ہیں, تو ماں نے مذاق میں کہا ملک آزاد ہوا لیکن فتوے کی پابندی ابھی بھی ہم غلام ہیں. تو فتووں کا بہت بڑا کردار بھی رہا ہے. اور دیکھیے سائل کے اوپر ہے جو اسد نے کہا, سائل سوا حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کا مشہور واقعہ ہے کہ ایک عورت نے آئی اور اپنا جرم قبول کیا
اور آپ نے اس کے اوپر حد، لیکن جب اس نے بتایا کہ وہ حاملہ ہے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی سزا کو جو ہے وہ ٹال دیا یہاں تک کہ بچے کی پیدائش ہوئی. پھر آپ نے دیکھا کہ دودھ پلانے والا کوئی نہیں اور آپ یہی چاہتے تھے کہ وہ عورت آئندہ نہیں آئے. پھر جب حد ہو گئی تو آپ نے کہا جو سوال کرا اس سوال کے مطابق مجھ کو جواب دینا ہوگا. تو اصل چیزیں فتوی کی حیثیت اور اہمیت ہے. اور ایک آخری بات بالکل میں اختصار کے ساتھ کہوں، دیکھیے مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمہ اللہ سے علی گڑھ کے کچھ لوگوں نے ایک دفعہ فتویٰ لیا. فتویٰ کیا شرارت، علی گڑھ سے مطلب اس سے جڑے ہوئے ان لوگوں کے نام سے، علی گڑھ والوں نے نہیں، علی گڑھ کے بڑے اچھے تعلقات تھے. اور کہا گیا مولانا آپ بڑے جسے کہتے ہیں بڑے پیچیدہ ذہن ہیں، آپ یہ بتائیے کہ کیا غیر مسلموں سے ہم جو ہے وہ سود لے سکتے ہیں؟ ساحل تھا، آج ہوتے تو ہم تو فوری فتویٰ لگا دیتے. مولانا نے کہا کہ اگر اس معاشرے میں جا کے آپ بدکاری کر سکتے تو سود بھی لے لیجیے. تو انہوں نے کہا کہ آپ تو انتہائی نرم ہیں. تو مولانا نے کہا یقینی طور سے میں لچیلا بھی ہوں. تو اصل چیزیں جو فتویٰ دے رہے ہیں وہ ساحل کے سوال ہی سے سمجھ سکتے ہیں کہ اس کا منشا کیا ہے. بالکل. اور بہت ہی کم الفاظ میں میں آپ سے فلاحی صاحب یہ جاننا چاہوں گی کہ جب ہم فتوے کی بات کرتے ہیں تو ایک کنفیوژن دور کرنے کی بھی یہاں پر ضرورت ہے، کیونکہ لگاتار اس پر بات ہو رہی ہے، کنفیوژن دور کیا جا رہا ہے، بتایا بھی جائے، لیکن اس کے باوجود بھی پھر سے کوئی فتویٰ آ جاتا ہے اور پھر سے اس پر تنازع کھڑا ہو جاتا ہے. فتویٰ جب ہم بات کرتے ہیں تو یہ صرف ایک سوال کا جواب ہے، ایک رائے ہے. یہ ضروری نہیں ہے کہ جس شخص نے پوچھا ہو اس کو ماننا ضروری ہی ہے. اور کیا اس کے علاوہ بھی کیا فتویٰ دیا جا سکتا ہے اگر کوئی اس طرح کی کوئی آفت ہے یا کوئی اس طرح کی بات ہے جہاں ایک جٹ ہونا ہے یا کوئی کسی مسئلے کو لے کر کوئی اتنا بڑا مسئلہ ہے، کیا اس فتویٰ دیا جا سکتا ہے اور کیا اسے ماننا لازمی ہے؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو میں یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کر دوں. بہت ہی مشہور حدیث ہے اور لوگوں کے لیے سننے کے قابل ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرو، ان کے لیے پریشانیاں نہ پیدا کرو، اور لوگوں کے بیچ میں محبتیں پھیلاؤ، نفرتیں نہ پھیلاؤ. یسروا ولا تعسروا، پوری وہ پروفیٹک نیریشن. فتووں کے تعلق سے بھی میرا کہنے کا مطلب یہی ہے کہ جب ہم سے کوئی دینی رائے لے، فتویٰ ہوتا کیا جو ریٹن میں دے دیا جائے، ایک لکھ کے دے دیا جائے، اور افتاء ہوتا ہے، مفتی صاحب ہوتے ہیں وہ اس کے ریٹن میں لکھ کے دے دیتے ہیں اور وہ فتویٰ کہلا جاتا ہے. نہیں تو اگر آپ کوئی دینی رائے مجھ سے اس وقت پوچھے کہ روزہ کیسے ٹوٹ جاتا ہے، میں بتا دوں وہ بھی ایک مسئلے کا ہی بیان ہوتا ہے اور وہ بھی فتویٰ بھی وہی ہوتا ہے. لیکن ہمیں لوگوں کو جب بیان کر رہے ہوں، لوگ ہم سے مشورہ لے رہے ہوں دینی معاملات کے اندر، تو ہمیں اس بات کا خیال کرنا چاہیے کہ ہم لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں، کیونکہ وہ ایک اجتہادی رائے ہوتی ہے. کیونکہ فتوے کا مطلب ہی یہی ہے کہ وہ یہ پوچھ رہا ہم سے کہ تمام اسلامی تاریخ کے اندر اور پروفیٹک نیریشن کے اندر، قرآن کے اندر ساری چیزیں. وقت کی میرے پاس بہت زیادہ کمی ہے، لگاتار مجھ سے کہا جا رہا ہے وائنڈ اپ کرنے کے لیے. بہت بہت شکریہ آپ دونوں مہمانوں کا، آپ اسٹوڈیو میں آئے، اور مجھے امید ہے کہ جس مسئلے کو لے کر آج ہم یہاں پر بات کر رہے تھے اس کو لے کر ایک کنفیوژن جو ہے لوگوں کے بیچ وہ ضرور دور ہوا ہوگا. اسی کے ساتھ ہمارے آج کے اس پروگرام میں بس اتنا ہی.